پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ تو احساس ہو گیا ہے کہ 8 مارچ کے دن ہم جس دلدل میں اترے تھے اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ہم نہیں نکلتے تو یہ دلدل تمام پارٹیوں کو، تمام سیاسی قیادتوں کو، اس اتحاد کو نگل جائے گی، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن آج کے اجلاس میں جو دھواں دھار تقریریں ہوئیں، بحث مباحثہ ہوا، اس میں یہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، وہ راستہ نہیں سمجھ آ رہا۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی میں تو حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس پر یہ سوال بہرحال اٹھتا ہے کہ جی آپ کی مرضی کے بغیر مسلم لیگ نون میں کس کی یہ مجال کہ وہ حکومت بنا لے، وزیر اعظم بن جائے، صوبے میں حکومت بنا لے، اور آپ اور آپ کی صاحبزادی چپ کر کے بیٹھ جائیں، جبکہ پارٹی آپ کی ہے، آپ کے نام پر ہے، اور پھر وہ 3-3.5 مہینے تک حکومت چلتی بھی رہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سا قومی مفاد تھا جس کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے خاندان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اور اگلے الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا، یا ان لوگوں کی بات مانی جو آپ کو اس دلدل میں اتارنا چاہتے تھے۔ آپ ایک دانا، دانشمند، دور اندیش سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اگر یہ واقعی جال ہے تو میں اس میں کیوں پھنس رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کو کیوں پھنسا رہا ہوں، اگر یہ ایک دھوکہ ہے تو اس دھوکے کا میں شکار کیا ہو رہا ہوں۔ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ لالچ کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے ہمیشہ دور اندیشی سے دور رہتے ہیں، عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کس بات نے مجبور کیا؟ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جی یہ جو ہمیں اقتدار ملا ہے یہ کسی مزاحمتی پالیسی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ کسی مزاحمتی جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری مفاہمتی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مفاہمتی پالیسی کے ذریعے ہم نے 3-4 بڑے مقاصد حاصل کیے۔ ہم عمران خان سے جان چھڑانے میں کامیاب رہے، جو اگر وہ 5 سال پورے کر لیتا تو اگلے 5 سال اس کو آسانی سے مل جاتے، کیونکہ اس نے جو منصوبے شروع کیے تھے اس کے نتائج آنا شروع ہو جاتے، مثبت نتائج سامنے آتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اقتدار مل گیا، ہم اب نیب کو کے پر کاٹنے میں کامیاب رہے، ہم نے ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی کامیابی تو نہیں ہے۔ اگر ای وی ایم کے تحت الیکشن ہوتے تو ہمارا جو روایتی طریقہ کار ہے دھاندلی کا وہ کیسے مؤثر رہتا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا حق مل گیا تو وہ 90 لاکھ نہ صحیح، اگر 20 لاکھ ووٹ بھی اس میں ایڈ ہو جائیں عمران خان کے تو وہی ہمارے شکست کے لیے کافی ہیں۔ 1.70 کروڑ ووٹ پچھلے سال لیے تھے، اگر وہ اس میں سے 10-15 لاکھ منہا ہوں اور 20 لاکھ اور ایڈ ہو جائیں تو پھر تو معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل گئی کہ اب اگلے الیکشن جب ہوں گے تو ہم عمران خان برابر ہوں گے، بلکہ ہمیں ایج ہوگا کہ بنیادی نوعیت کے فیصلے ہم کریں گے۔ عمران خان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا اپنی مرضی کا چیئرمین نیب اگر لگا لیا اس دوران۔ ہم نے ممبر الیکشن کمیشن کے نامزد کر دیے، وہاں اپنی اور بہت ساری تقرر تبادلے ہم نے کر دیے، تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اسی بیس پر، اسی بحث کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ابھی تک، آج کے دن اس اجلاس میں، کہ ہمیں فوری طور پر حکومت چھوڑنی چاہیے، عام انتخابات میں جانا چاہیے، یا حکومت کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم حکومت کی مدت پوری نہیں کرتے تو اس کے جو سیاسی نقصانات ہیں اس سے کیسے ہم عہدہ برا ہو سکیں، ایک چیز تو یہ ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اب ایک لحاظ سے غیر یقینی ہو گیا ہے، اس لیے 2 ڈیولپمنٹس اور ہوئی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس بھیجا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا، اپنے پروگرام بھی کہا تھا جس وقت یہ خبریں آ رہی تھی، اور خود جناب اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں
जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहले दूसरे हफ्ते में, उस वक्त मैंने कहा था कि डार साहब नहीं आ रहे, इसलिए कि अंदरून मुल्क मुज़ाहमत है, पार्टी के अंदर मुज़ाहमत है, PDM में मुज़ाहमत है, और जिन हलकों को शहबाज शरीफ साहब खुश रखना चाहते हैं वो भी उससे खुश नहीं है। और दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी की ख्वाहिश थी अब वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब अगर वो आते हैं तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा, और इस गर्मी में जेल जाना जो है नवाज़ शरीफ साहब के लिए, जो बहरहाल एक ख़ास उम्र को पहुंच चुके हैं, आसान नहीं है। वैसे भी नवाज़ शरीफ साहब जेल को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें जेल का माहौल कभी पसंद नहीं होता। उन्हें मरी का माहौल पसंद है, लंदन का माहौल पसंद है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का माहौल पसंद है। वो जेल के माहौल को ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। तो अब उनके लिए वापसी भी आसान नहीं रही। इसीलिए जनाब अशतर औसाफ अली ख़ान साहब वहाँ पहुँचे हैं, और वो उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपको जो उकसाया जा रहा है कि आप वतन वापस आ जाएं, थोड़ी देर के लिए जेल चले जाएं, इससे हमें सियासी फ़ायदा होगा। सियासी फ़ायदा तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट हुई है कि इसहाक डार भी नहीं आ रहे, और नवाज़ शरीफ साहब का आना भी मज़ीद मशकूक हो गया है, पहले भी वो मशकूक ही था। अब हुकूमत से निकलने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा? क्या कोई ऐसी मुहिम अदलिया के ख़िलाफ़ चलाई जाएगी जिसके नतीजे में इनके कुछ लोग नाअहल हो जाएं और इनकी हुकूमत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए? एक तजवीज़ ये भी पेश की गई है मौलाना फजल रहमान साहब को। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मौके पर यह ऐलान फरमाया था कि हम पिंडी में एक मखसूस जगह पर धरना भी दे सकते हैं। एक मौके पर उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन में आकर बात की थी। तो एक तजवीज़ उनको फिर पेश की गई है कि वो जो आपका ऐलान था उस वक्त वो बहुत ही साइब था, बड़ा दूर अंदेशी पर मबनी था, और बहुत उसके सियासी फ़वाइद हम हासिल कर सकते थे। तो क्या इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए या नहीं? देखना ये है कि PDM इस दलदल से निकलने में संजीदा है, या जिन लोगों ने पहले उनको कायल किया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मईशत को आप संभालें, इमरान खान को हम संभाल लेंगे, ये मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं, PDM के लोग कहते हैं, क्या अब भी वही राय गालिब आएगी, या PDM इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ना मईशत को संभालना आसान है, ना इमरान खान को संभालना आसान है? मईशत को संभालते संभालते, इमरान खान को संभालते संभालते हम अपनी नैया डुबो चुके हैं, और अब मज़ीद डूबने से बचने की वाहिद सूरत है कि इक़्तिदार से निकला जाए। शायद कश्ती सलामत तो न रहे, लेकिन जान बच जाए।